الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا شیخ عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، کیسا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری 2 انگلیوں کے سبب میری بخشش و مغفرت فرما دی، میری 2 انگلیوں نے مجھے نجات دلائی. آپ نے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو حضرت سیدنا شیخ ابو الفضل الکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھتا تھا تو اپنی 2 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی لکھا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کو میرا یہی عمل پسند آیا اور خداوند بزرگ و برتر نے میری اسی عمل کے سبب بخشش و مغفرت فرما دی. مدنی چینل کے ناظرین، واقعی درود پاک پڑھنے اور لکھنے والوں کی بڑی برکتیں ہیں، ان کا بڑا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے. جہاں یہ فضائل ہیں درود پاک لکھنے کے، وہیں اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو درود پاک لکھنے میں بڑی کنجوسی کیا کرتے ہیں. وہ درود پاک کے بجائے سلام لکھ دیا کرتے ہیں، سواد لکھ دیا کرتے ہیں، علیہ السلام کی جگہ پر عین بنا دیا کرتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ اور اسی طرح فتاوی افریقہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ درود پاک کی تخفیف کرنا ناجائز اور حرام ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے درود پاک کے اندر تخفیف کی تھی، جس نے یہ سلام لکھا تھا، سواد لکھا تھا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تھا. تو آج ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پاک، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھنے کا موقع ملے تو درود پاک ہمیں ضرور لکھنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. یہ چند کاغذ کو بچا لینا، ذرہ بھر سیاہی کو بچا لینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. ہمیں فضیلتوں کو جو ہے اپنانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی جو بھی مہذب قوم ہوا کرتی ہے تو وہ ملاقات کے وقت آپس میں پیار و محبت، جذبہ اظہار محبت، اسی طرح خیر اندیشی کا اظہار اور آپس میں مانوس اور مسرور ہونے کے کچھ کلمات کو ادا کیا کرتی ہے. مختلف قوموں میں مختلف الفاظ اور کلمات رائج ہیں. ہمارے پیارے مذہب اسلام کے اندر اس کے بارے میں کیا الفاظ ہیں، آج ہمارا یہی موضوع ہے. اور کس موقع پر وہ کرنا چاہیے، کس موقع پر نہیں کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اسی طرح کس مقام پر وہ ہمیں کرنے ہیں، گھر پہ کرنا ہے یا باہر کرنا ہے، اور مزید بھی اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں مدنی پھول مبلغین سے حاصل بھی کریں گے. لیکن اس سے قبل آئیے تلاوت قرآن کریم کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا بأحسن منها بتحية فحيوا بأحسن منها بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العلي العظيم. ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان. جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے. مثلا پہلا شخص السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو یہ وبرکاتہ اور بڑھائے. بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے. کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں. جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن یا حدیث یا مذاکرہ علم یا اذان یا تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، اور اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلام کے آداب سے متعلق بہت ہی پیاری آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ نے ملاحظہ کیا. واضح رہے کہ ابتدا قبل اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ جب آپس میں جب ملاقات کیا کرتے، آپس میں جب وہ گفتگو کیا کرتے تو اپنے کلام کو اس طرح شروع کیا کرتے تھے، حیاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں زندہ رکھے، تمہیں زندگی دے. یا پھر یوں کہا کرتے تھے کہ انعم اللہ بک عینا، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کو ٹھنڈا کرے. یا پھر یوں بھی بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ انعم صباحا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صبح کو
خوشگوار رکھے، تمہاری صبح جو ہے خوشگوار ہو. اس طرح کے جملوں سے اہل عرب قبل از اسلام گفتگو کی ابتدا کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان باتوں سے منع کر دیا، اور ایک بہت ہی پیارا طریقہ اسلام نے ہمیں تعلیم کی، اور وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کہا جائے. انشاءاللہ سلام کے جو فضائل ہیں، جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، یہ سارے انشاءاللہ آج کے اپنے سلسلے میں ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. مبلغین سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے. اسی سے متعلق آج ہمارا ٹاپک بھی ہوگا. آئیے اس سے قبل ایک کلام کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا میں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی ہے آقا. قسمت میری چمکائی ہے چمکائی آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. سینے میں ہو کعبہ تو
بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ میں میرے آپ سما جائیے آقا کھو میں میرے آپ سما جائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی مدینے والے سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ کھو میں میرے آپ سما جائیے آقا کھو پہ میرے آپ سما جائیے آقا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ کھو میں میرے آپ سما جائیے آقا کھو میں میرے آپ سما جائیے آقا بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین
دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم شفاعت میری فرما یہ آقا للہ شفاعت میری فرما یہ آقا مجھ کو در پاک پہ بلوا یہ آقا عطار پہ آشا ہے مدینہ ہو عنایت عطار پہ آشا مدینہ ہو عنایت تیرا نئے دل آ کے بسا جا یہ آقا کبیرا نئے دل آ کے بسا جا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت بہت پیارا کلام بہت پیارے انداز میں پڑھا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع سلام سے متعلق ہے. السلام علیکم کا ترجمہ ہوا کرتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو. تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں سلام کرنے کی فضیلت کے بارے میں؟ اسلام نے سلام کرنے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اس کی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو سلام کے بغیر ہی آ کر گفتگو اور کلام شروع کر دے اس کا بھی جواب نہ دیا جائے. یعنی پہلے سلام پھر کلام ہے اور کلام سے پہلے ہی سلام کا حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں جو ہے وہ
کوئی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ سے تم اس کو جواب دو یا وہی لوٹا دو اس کی طرح. سلام کا جواب دینا، سلام کرنا تو سنت مبارکہ ہے جی. اور سلام عمومی طور پر اس کی جو قسمیں بیان کی 3 طرح کے سلام ہوتے ہیں. 3 قسمیں ہیں. ایک ہے سلام اذن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی جگہ جائیں تو اندر داخل ہونے کے لیے سلام کیا جاتا ہے، اجازت لینا، ٹھیک ہے. یہ کلام سے پہلے ہوتا ہے سلام. ٹھیک ہے. اور ایک ہے جب پھر اندر چلے جائیں اور ملاقات باقاعدہ ہو رہی ہے تو جی. اب یہ اصل سلام تحیت کا وقت ہے، اب سلام کریں. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ سلام تحیت کہلاتا ہے. صحیح ہے. اور ملاقات کے وقت یعنی ملاقات جو کا سلام. ٹھیک ہے. اور پھر سلام رخصت ہے، سلام وداع ہے، ٹھیک ہے. جو جاتے ہوئے سلام لیا جاتا ہے. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں آپ نے واضح طور پر اپنے فرامین ارشاد فرمائے. اور مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں ان میں سے ایک بات یہ حق بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ جب ملاقات ہو تو اس کے ساتھ سلام کیا جائے، کیونکہ جب آدمی کسی سے سلام کرتا ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی السلام علیکم، اگر اتنا ہی کرے. جی. بہتر یہی سلام میں رحمت اور برکات کو بھی شامل کیا جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ اس سے بھی اضافہ کر دیتے ہیں وَمَغْفِرَتُهُ، اور بھی اردو کے بھی کچھ جملے بنا ڈال دیا. یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب دو. ٹھیک ہے. اب اگر سلام کرنے والے کہا السلام علیکم تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم اس سے بہتری کی طرح گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نہیں یاد. اور اگر سلام کرنے والے نے ہی اتنے کلمات شروع سے ہی کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب یہاں سلام ختم گئے. یعنی اب جواب دینے والا بھی اتنا ہی کرے گا، اس سے مزید اضافہ نہیں کرے گا. بلکہ بہت سے ایسے بھی شرارتی ذہن کے ہی کہا جائے گا ان کو کہ وہ جو مذاق بناتے ہوئے بھی بچوں کو بھی سلام، دوپہر کا بھی سلام، ہمارے بچے ہمارے غلام، اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اور یعنی اس کے ساتھ ساتھ ملاتے جاتے ہیں جتنا، تو یہ آگے لغو اور فضول ہیں. اور اس سنت کے مطابق ہی جتنا سنت ہے اتنا ہی سلام جو ہے وہ عرض کرنا چاہیے. مفتی صاحب آپ نے جو سلام وداع کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، جی تو بعض لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بھی رخصت کے وقت تو خدا حافظ کہنا چاہیے، اللہ حافظ کہنا چاہیے، واپسی پر بھی سلام کہنا چاہیے. بالکل. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک سلام وداع کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سلام تحیت ہے وہ سلام وداع سے زیادہ نہیں ہے، یعنی دونوں برابر ہیں آپس میں، یعنی وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے. ماشاءاللہ. تو سلام وداع کے بارے میں بھی باقاعدہ حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرما. اور سلام کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا فرمایا، اور اس وقت ان کا قد 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ، ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ. اور یوں کر کے یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پہلے قد بہت بڑے قد ہوا کرتے تھے. اسی روایت میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. تو پھر فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. تو جو کچھ وہ تحیت کریں وہ تمہاری تحیت ہے اور تمہاری ذریت یعنی آگے اولاد کے لیے بھی وہی تحیت ہے، یعنی وہی سلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس جا گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم کہا، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب میں ملائکہ نے ورحمۃ اللہ زیادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا تو فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا، یعنی اصلی صورت جو آدم علیہ السلام کی اسی قد کے مطابق آدمیوں کے قد ہوں گے. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی عمر پائی ہوگی جب جنت کا داخلہ ہوگا تو 30 سال کی عمر میں جنتی جنت میں جائیں گے اور قد یہ ان کا ہوگا. قد ان کا 60 گز ہوگا جنتی کا جو بھی جنت میں داخل ہوگا. دنیا میں چاہے اس کا چھوٹا گز ہو یا بڑا گز ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت جو ہے وہ کم ہوتی گئی اور اب قد بہت چھوٹے انسانوں کے ہوتے ہیں. چھوٹے انسانوں کے ہو گئے.
بالکل ایسا ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم چلتے رکن شورا کی طرف۔ اپنا آطر بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بعض لوگ جیسے کہ گفتگو کرنے سے پہلے گڈ مارننگ صبح میں بول دیتے ہیں، گڈ ایوننگ بول دیتے ہیں، گڈ نائٹ بول دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر اردو دانوں کو دیکھا جائے تو شب بخیر، صبح بخیر، اس طرح کے جملے کہا کرتے ہیں۔ اور اگر ملاقات ہو تو کیا حال ہیں، کیا حال چال ہیں، کیسی گزر رہی ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ سلام سے ابتدا نہیں کرتے۔ اس کے حوالے سے سلام نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں یا کیا مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلام کرنے کی جو اہمیت و افادیت قبلہ مفتی صاحب نے اور مفتی صاحب سے بھی قبل جو قرآن کریم کے آیات کریمہ کی روشنی میں الحمدللہ رب العالمین ہمیں سننے کو ملے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ آج پہلی دفعہ سننے کو نہیں ملے۔ جی۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، جو بھی باشعور مسلمان ہے اس کا ذہن اسی طرف بڑھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جب قرآن کریم میں ہی ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرما دی ہے کہ یہ سلام اس طرح سے کرنا ہے، اس کی تربیت بھی ارشاد فرما دی، پھر احادیث کریمہ میں اس کے فضائل بھی وارد ہو گئے۔ جی۔ تو ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں یہ تو رہنا چاہیے نا کہ مومن کا ابتدائیہ کلام وہ ہونا ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہونا چاہیے۔ اور اب اس کے علاوہ جتنی بھی ترکیبیں ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شرعاً ناجائز تو کیا ہوگا، اس پر تو مفتی صاحب مدنی پھول دیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ترک ہے، اور پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ہماری تربیت کی گئی اس کے منافی بھی ہے۔ اور معاشرتی طور پر بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے میں اس انداز سے خود بخود رائج کر لیتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں ایک وبا ہے وہ سب سے یونیک رہنے کی، سب سے منفرد رہنے کی، مفرد رہنے کی، تنہا رہنے کی، جدا رہنے کا جو مزاج ہے الگ نظر آنا چاہتے، تو ہماری یہ بھی ترکیب ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلے نا۔ بلکہ میں بیرون ملک مدنی قافلے میں سفر تھا، تو وہاں پر ایک جگہ پر جہاں پر ہمارا قیام تھا جس شہر میں، وہاں پر بھی ایک ترکیب دیکھی کہ یہ تو سلام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جی، وہ اپنے والد کے لیے جو لفظ استعمال کر رہے تھے نا، وہ لفظ مجھے کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا، جو مجھے یاد ہے، مگر وہ یعنی اپنا والد بھی نظر آتا تھا تو اس کو بولتے ہیلو، آگے لفظ وہ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ میری معلومات نہ ہو اور یہ کوئی ترکیب، تو آپ اعتبار کریں کہ اس لفظ کی جب میں نے معنی خود جا کے انگلش ڈکشنری میں جا کے دیکھے نا، تو مجھے اتنی حیا آئی کہ یار لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ اپنے باپ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کلام کی ابتدا گالی سے کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، بعض دوستوں کی اگر گیدرنگ ہو، اس گیدرنگ کے اندر جو ہے نا وہ پہچان، میں نے یہ دیکھا ہے بعض لوگوں پر سننے میں آیا ہے کہ فلاں گالی ہے تو فلاں دوست آیا ہے، فلاں بات کی ہے تو فلاں دوست آیا ہے، تو اللہ اکبر، ایسی بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ جبکہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے متعلق جو مدنی پھول ارشاد فرمایا، بہار شریعت میں اس عنوان پر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، میں انشاءاللہ بعینہ ہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے سلام کی اہمیت کو بھی سمجھا جائے اور نہ کرنے والا کس قدر محروم ہے اس پر بھی غور کیا جائے۔ کہ امام احمد و بہیقی نے شعب الایمان میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور یہ عرض کی کہ فلاں شخص کے میرے باغ میں کچھ پھل ہیں، اچھا، ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے۔ سرکار نے آدمی بھیج کر اسے بلایا اور یہ فرمایا کہ اپنے پھلوں کو بیچ ڈالو۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہبہ کر دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کے پھل کے عوض بیچ دو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر بخیل میں نے نہیں دیکھا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب حضور کی بارگاہ اور اس شخص کا یہ کلام، اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا تجھ سے بڑھ کر میں نے بخیل نہیں دیکھا مگر وہ شخص جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس کے اس انداز پر سرکار نے گویا اس میں بالکل ہم کیا لفظ استعمال کریں قبلہ میں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہو کر حضور نے اس کے لیے لفظ بخیل کی کیفیت یہ ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے، اچھا یہ تو اس کے لیے ہوا جو ہوا، سرکار نے پھر ہاتھوں ہاتھ تعلیم ارشاد فرمائی مگر وہ شخص
جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے اس سے بھی بڑا بخیل اس سے بھی بڑا بخیل، اس سے بڑا کنجوس اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ نعمت سلام جو میسر ہے کہ سرکار نے خود فرمایا سلام کو عام کرو. اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند کرے. فیضان سنت جب نئی شروع میں آئی نا، نئی بالکل وہ جو اس کا پہلا ایڈیشن جو تھا، تو اس میں یہ سلام کرنے کی سنتیں اور آداب یہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں ملی. اور انڈرسٹوڈ سچی بات ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ خود سلام کی اتنی سعادتیں، ویسے تو سننا اپنی جگہ پر ماحول میں، مگر اتنا ڈیٹیلنگ کے ساتھ اس پر مواد ہونا، اس کی برکات کا ظہور ہونا، اس کی ترکیبوں کو ہونا، تو الحمدللہ رب العالمین یہ ذہن بنا اور السلام علیکم کہنے کا مزاج بنا. آپ اعتبار کریں کہ اس السلام علیکم کہنے کی برکت سے، آپ نواب صاحب تو ماشاءاللہ آپ کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے، ہمارا گھر کپڑا مارکیٹ میں، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ابو ذر غفاری مسجد. ٹھیک ہے، اب اپنے گھر سے لے کر ابو ذر غفاری مسجد چونکہ سلام کرنے کا مزاج بن چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس السلام علیکم کی عادت ہے، چونکہ ہم خود مارکیٹ میں رہتے تھے، کپڑا مارکیٹ میں دکانیں، اب ہم جب بھی نکلے تو سلام کرتے بلا مبالغہ وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی فیضان سنت کی برکت سے مسجد تک پہنچتے ہزاروں مرتبہ سلام کرنے کی سعادت حاصل ہو، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اور سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ رب العالمین مسکرانے کی سعادت ملے، اور بیسیوں اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہونے کا شرف عطا ہو. اور میں بلا تکلف عرض کروں روزانہ کی بنیاد پر نہ جانے کتنے اجنبی محبت کی کیفیت میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ابتدائیہ، اس کی بنیاد یہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں کہ جن کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ فلاں اسلامی بھائی ہیں نا وہ سلام کرنے والے ہیں، ایک علاقے کے اسلامی بھائی ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ فلاں اسلامی بھائی جو ہیں وہ سلام بہت زیادہ کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر، ان کی پہچان ہی سلام کرنا بن گئی. اور یہ اصحاب کریم کی سنت ہے. عرض کروں آپ کی خدمت، طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ صبح کو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے. اچھا، الفاظ ہے کہ وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے سب کو سلام کہتے ہیں، یعنی بلا تخصیص کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ الگ معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے، جاننے والا ہے، انجان ہے، جو بھی ہے. وہ لفظ ہے نا، ہم انسان سم ٹائم اپنے اس میں ہوتا ہے نا یار اس کو دفع کرو، اس کو تو کیا چڑھنا، اس کو تو کیا بات کرنا، اس سے تو کیا سلام کرنا. فرماتے ہیں وہ گھٹیا چیزوں کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور مسکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے سب کو سلام کہتے. سب کو سلام. تو فیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں گیا اور انہوں نے مجھے بازار چلنے کو کہا. میں نے کہا آپ حضور آپ بازار تو جاتے مگر آپ نہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نہ سودے کے متعلق کچھ دریافت کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا نرخ چکاتے ہیں، اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہیں بیٹھ جاتے ہیں. حدیث سنائیے ہمیں، ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے؟ یہیں پر درس و بیان. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو ملے گا اسے سلام کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دربار شریف پہ پچھلے دنوں جانے کی سعادت حاصل ہوئی. قبلہ رات کا آخری پہر تھا، شب برات کی رات تھی، اور یقین مانی بہت ساری ان کی جو وہ ادائیں جو کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کی یہ اپنایا کرتے تھے، ان کے دربار شریف پر کھڑے ہو کے کتنی دیر ہم تصور کرتے رہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. اللہ اللہ اللہ، کیا لطف تھا، کیا سرور تھا. یہ واقعی محبت بڑھانے کا بہت بڑا یہ ذریعہ. وہ کوئی حدیث مبارک بھی ہے نا اس کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک ایمان والے نہیں ہو، اور پھر ارشاد فرمایا تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے. اور کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ تو فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. سلام کو جب آدمی پھیلاتا ہے، اور جو سلام کے اندر بعض اوقات یہ واقعی جو فرمایا نا کہ حدیث پاک میں کتنے کلمات ہیں کہ کوئی ہلکا کاروبار بھی کر رہا ہے، گھٹیا چیزیں بھی بیچ رہا ہے، یعنی عام سی چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو بھی سلام کر رہے ہیں. اور یہ سلام کو عام کرنے والی بات ہے. اصل میں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس طبقے کو ہم نے سلام کرنا ہے، ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام نہیں کریں. اصل میں مزاج اب تو یہ آ گیا بھائی جان کہ اب تو صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرنا ہے، اور جاننے والوں میں بھی ان کو سلام کرنا. ایک دفعہ اچھا مثال کے طور پر کہ جبکہ وہ جو تربیت ہے، تربیت تو یہ نا کہ دو ستون بھی درمیان میں حائل ہو جائیں اور دوبارہ ملو تو سلام کرو. یعنی تربیت تو ہماری یہ ہے. اچھا اس سلام کرنے میں جاتا کیا ہے؟ آتا ہی آتا ہے، اور جو پہل کرے اس کو زیادہ ملتا ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے. مجھے بتائیے السلام علیکم کہنے میں گیا کیا؟ آیا ہی آیا.
جو السلام علیکم کہے تو اس کو 10 نیکی، سبحان ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکی، سبحان وبرکاتہ کہے تو 30 نیکی. میں کہوں السلام علیکم کہنے پر 10 روپے کا نوٹ ملے گا. ایک تھوڑا سا ایک امیجن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں وہ تو مادی چیز ہے السلام نا، علیکم کہنے وہ پر 10 مادی روپے کا چیز نوٹ ہے، اس ملے گا. طرف ذہن چلا جاتا ہے جلدی. کامن سینس کی بات ہے، ہر آدمی میرا خیال تصویر لے کے بیٹھا ہی ہوگا. جی ہاں جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں یار، اور ایک نیکی کی شان اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ محبوب کے صدقے عطا کرے اور ربی کریم کی بارگاہ میں وہ ایک نیکی مقبول ہو جائے تو جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے. کیا خیال ہے سرکار؟ اور 10 نیکی. جس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، یعنی سلام کی اتنی برکت ہے کہ فرمایا جس گھر میں کوئی نہیں ہے وہاں بھی جاؤ تو سلام کرو. سلام کرو. اچھا سلام کے وہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو، یا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. کہ مومنوں کے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح موجود ہے. الحمدللہ. اور یہ میں اس کو آپ کی خدمت میں کہ بالکل بلا تکلف عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ الحمدللہ رب العالمین، بالخصوص ہم تو مدنی ماحول والے ہیں، اور پھر ایک تعداد ہے جو مبلغین کی ہوتی ہے ماشاءاللہ، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. آپ کسی بھی اجنبی مجلس میں جائیں، کسی بھی اجنبی چیک، آپ بس میں بیٹھتا ہے بندہ، ایروپلین میں بیٹھتا ہے بندہ، ٹرین میں بیٹھتا ہے بندہ، آپ السلام علیکم کہہ کے بیٹھے. ٹھیک ہے. آپ اعتبار کریں کوئی ہمیں سلام کرتا نا تو ایک دم دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. جی منہ تو مائل ہوتا ہے، چہرہ تو مائل ہوتا ہے، مگر دل بھی اس کی طرف مائل ہوتا ہے جو السلام علیکم کہتا ہے. اور یقیناً جب ہم کسی کو السلام علیکم کہیں گے تو کیا اس کا دل ہماری طرف مائل نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا. لیکن ہوتا اجنبیت سے اپنائیت کا سفر صرف ایک لفظ طے کروا دیتا ہے، کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے اطہر بھائی کہ اب جیسے سلام کرنا ہے نا تو اس میں بھی رتبوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر کوئی اپنی دکان پر آیا ہے تو اپنے نوکر کو سلام نہیں کرے گا، کوئی گاہک آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو سلام کر دے. اسی طرح اگر ملنے جلنے والے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا ہم نے رتبوں کے اس کے منصب کو دیکھا جاتا ہے، منصب کے اعتبار سے اس کو سلام کیا جاتا ہے، اور منصب اگر کم تر ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا. اسی طرح اگر ہم بات کریں گھر والوں کی، ایک شخص ہوتا ہے باہر تو چلتے پھرتے سب کو سلام کرے گا، سب سے ملاقات کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساری ملاقات کرے گا، سلام بھی کرے گا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوگا تو گھر والوں کو سلام نہیں کرے گا. گھر والوں کو جو ہے وہ سلام نہیں کرے گا، حال احوال بھی نہیں پوچھے گا، آتے ہی پانی دے دو یا دیگر جو معاملات ہیں. جبکہ حدیث مبارک کے اندر یہ تعلیم ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. لہٰذا ہمیں اپنے باہر والوں کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم فرماتے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس حضور علیہ السلام کے خدام میں سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی. فرمایا بیٹے جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، تم پر تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی. سبحان اللہ. مگر ہم تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ جاتی پانی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک مزاج ہے کہ چلو پانی مانگتے ہیں، سلام سے پہلے مانگتے تو یقیناً اخلاقاً درست نہ ہوا، مگر ایک تعداد ہے کہ جو گھر جاتے ہی وہ تو مطلب کہ بہت بڑا کام ہو جاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ گھر میں ہم سب پسند یہ کریں گے عموماً ہماری فیملیوں میں نا، بچے گھر میں آئیں تو ہمیں سلام کریں، جائیں تو بھی سلام کریں. ٹھیک ہے، بچوں پہ بڑا زور دیا جاتا ہے نا اس حوالے سے کہ اگر بچہ کہیں آیا ہے اور وہ سلام کرے، اور خود بڑوں کا اگر عمل دیکھا جائے معمول اس بارے میں تو وہ بالکل ہی الگ تلگ لگ رہا ہے، یعنی وہ کسی کو سلام نہیں کرتے. پھر یہ کہ بیوی کو سلام کرنا، ارے میں یعنی شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے، یہ کیا دستور ہے؟ یعنی یہ تو کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ جن ازواج کے پاس جاتے سلام کرتے، اب بچوں کو بھی سلام فرماتے، بچوں کو سلام. لیکن عام طور پہ آدمی گھر پہ جا کر اہلیہ کو سلام کرنا یہ ایک عادت نہیں ہوتی. وہاں بھی جو ہے وہ بغیر کسی جھجک کے سلام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس سلام، بلکہ امید رکھنی چاہیے سلام کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی جو ہے وہ رحمتوں کا چلے ٹھیک ہے، گھر میں تو ہم ذہن بنا لیں گے، گھر والے ہیں. لیکن اطہر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیٹھ نوکر کو سلام کریں؟ ارے حضور سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ہستی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کا مقام ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کی عظمت ہے؟ آپ سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ آپ سے بڑا سیٹھ کون؟ رب کریم کے عطا سے کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں الحمدللہ. مولا نے رب کریم جل مجدہ نے سارے خزانے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا. آپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟
اور وہ سلام کس کو کرتے ہیں؟ اپنے غلاموں کو. آپ سلام کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو. آپ سلام کس کو؟ ازواج مطہرات کو. آپ سلام کس کو کریں؟ اہل بیت کو. کافی نہیں ہے؟ تو یہ تو خواہ مطلب. اور بلکہ یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سلام کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے کہ اول سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جائے. سبحان اللہ. یہ انسان کے ذہن میں جو ہوتا ہے نا پھوپھا، میں سلام کروں گا. ہاں آپ ہی سلام کریں سرکار تاکہ آپ کی پھوپھا اترے. اچھا یہ تکبر کی بات ہے نا. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیٹھ یا بڑا آدمی سلام کرتا نہیں ہے. اچھا وہ بیچارے خود ہی ملازم آگے بڑھ کے سلام تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے سلام کیا جواب بھی نہیں دیں. حالانکہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہو جاتا ہے اس طرح. تو اب سلام جب کر لیا تو اب اس کا جو اب آپ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور اس کا سلام کر رہے ہیں، وہ چاہے کوئی نارمل آدمی ہے لیکن جو اسی طبقات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو جواب جو ہے وہ اسی طرح نہیں دیا جائے گا. اور بل ہونٹ بھی نہیں ہلائے جائیں گے. بس اگر ہاتھ ملا بھی لیا تو نہ چاہتے ہوئے انگلیاں وغیرہ چند ملا. اخلاقیات کی بھی منافی نظر آتی. بالکل اخلاقیات کے منافی، یعنی جواب بھی نہیں دیا جاتا اس وقت. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. جبکہ سیٹھ انہی بیچارے نوکروں سے، انہی سیل مینوں سے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے سیٹھ بن کر. اللہ اکبر. مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سلام کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جس سے ناراضی ہوتی ہے اس کو سلام نہیں کرتے. اسی طرح گھر میں جس سے بار بار ملنا جلنا ہو، دوست اگر کوئی ہے یا دکان پر اگر کوئی ہے، بار بار اس سے ملنا جلنا ہو تب بھی سلام کرنے کا ذہن نہیں بنتا. اس سے متعلق گفتگو کریں گے. لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور آپ کی کالز اور SMS کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان عطاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت پیارا ہے. اس میں ہمیں بہت سارے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں اور مدنی منوں کو سلسلہ مدنی آزمائش بھی بہت اچھا لگتا ہے. نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. ذرے جھر کر تیری تیزاروں سے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. رضوان بھائی جوہانسبرگ سے آپ نے کال کی. جب یہ مدنی آزمائش ہوتا ہے مدنی منوں کا تو آپ اپنے گھر میں بھی مدنی آزمائش کیا کریں. آپ اپنے بہن بھائیوں سے، آپ اپنے والدین سے بھی سوالات کر سکتے ہیں یا خود آپ ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے. تو آپ بھی اس سلسلے میں اس طرح شامل رہا کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں. مدنی منوں یا مدنی منیاں آزمائش میں ڈال تو ضرور دیتے ہیں. مدنی آزمائش کرنا ہی تھوڑے آزمائش میں ڈال تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہوتا ہے. جی نیکسٹ. محمد عمران عطاری ہند کے شہر امبرناتھ بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ رمضان بخشش کا سامان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور آج کا بھی موضوع بڑا پیارا ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیجئے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. کیا بات ہے عمران بھائی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور سوز عطا فرمائے. نیکسٹ. فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا عطاری. بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. رمضان بخشش کا سامان نہ سنیے. ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جی نیکسٹ. تنویر احمد عطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. زکوٰۃ کے حوالے سے مفتی صاحب سوال ہے. 3 تولہ سونا ہے مفتی صاحب, 3 تولہ سونا ہے تو آیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. اور زکوٰۃ کن باتوں سے واجب ہوتی اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. سبحان اللہ. سوال تو بڑا مختصر ہے مفتی صاحب, جواب اس کا بڑا طویل ہے. انشاءاللہ آپ سے یہ بھی ضرور سوال لیں گے. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میلاد رضا عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. رمضان بخشش کا سامان بہت پیارا سلسلہ ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. سا لگتا ہے مدینے چل وہ
बुलवाएंगे। ज़रूर बुलाए जाएंगे, ज़रूर बुलाए जाएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी हिंद अमानी काबीना बूंदी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये कलाम सुनना था। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन की फरमाइशों को पूरा करने से कबल एक सेगमेंट को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं और आइए एक बहुत ही प्यारी दुआ अपने सिलसिले में शामिल करते हैं, मिलकर याद भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अरशद भाई, आज क्या दुआ याद करवाएंगे आप? इमरान भाई, आज हम बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसको याद करने की कोशिश भी करेंगे। जी, वाशरूम में दाखिल होने की दुआ आपने आज याद करनी है। तवज्जो के साथ आप इसको सुने और दोहराएं हमारे साथ मिलकर, इंशाल्लाह याद होगी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हो सके मुमकिन हो तो आप इसको लिख भी लें, इंशाल्लाह ये भी आपको फ़ायदा देगा। जी अरशद भाई। वाशरूम में जब भी दाखिल हो तो पहले उल्टा कदम अंदर दाखिल करना चाहिए, ठीक है, और वाशरूम से निकलते वक्त सीधा कदम बाहर निकालना चाहिए। ठीक। बैतुल खला में जब भी दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले, वाशरूम में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं नापाक जिन और जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं नापाक जिन्नात और जिन्नात में से जो मुअन्नस हैं, नापाक जिन्नियाँ, उनसे तेरी पनाह मांगता हूँ। मिरातुल मनाजी में है, चूँकि वाशरूम वगैरह ये गंदी जगह होती है और इन जगहों पर गंदे शैतान जिन्नात रहते हैं। तो आइए मिलकर 2-3 दफ़ा ये दुआ दोहरा लेते हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये याद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी 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 अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी 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 अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी मिनल खुबुसी मिनल खुबुसी मिनल खुबुसी मिनल खुबुसी मिनल खुबुसी वल खबाइस वल खबाइस वल खबाइस वल खबाइस मिनल खुबुसी वल खबाइस मिनल खुबुसी वल खबाइस मिनल खुबुसी वल खबाइस मिनल खुबुसी वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस मिनल खुबुसी वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। आप लोगों में से कोई सुनाना चाहे तो जरूर सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम स्क्रीन पर, मदनी चैनल की स्क्रीन पर ये दुआ टेक्स्ट की सूरत में इसलिए दिखाते हैं कि देखकर भी अगर आप याद करना चाहें तो आपके लिए आसानी रहे, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए से। इसको अपने पास सेव रखें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत भी आपको हासिल हो सकती है। कुछ SMS को, इसके अलावा मदनी पंसूरा के अंदर फैज़ान दुआ का बाब है, अच्छा, उसमें भी ये दुआएं मौजूद हैं, वहाँ पर देखकर पढ़ सकते हैं।
تقریباً 202 صفحات سے شروع ہو رہا ہے یہ جی، اس کے بعد سے یہ اس میں تقریباً یہاں پر یہ بات بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ واش روم میں جانے سے قبل یہ دعا پڑھنی ہے جی ہاں، اور واش روم کے اندر کچھ نہیں پڑھنا کچھ نہیں ہے نا. اور اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ باتھ روم میں، واش روم میں، استنجا خانے میں جب بھی جائیں گے تو الٹا قدم اندر داخل کریں گے اور اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. اور جو استنجا خانے سے باہر آنے کی دعا ہے تو وہ بھی باہر نکل کر پڑھنی ہے. عموماً اسلامی بھائی اس میں مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ذہن میں نہیں رہتا کہ جس طرح میں نے اس دن بھی توجہ دلانے کے لیے عرض کیا کہ نیند کے بعد دعا پڑھنی ہے، نیند سے پہلے دعا کرنی ہے. تو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ کب کون سا کام کس طرح سے ہونا چاہیے. بالکل. تو سم ٹائم اچھا واش روم میں ایک دم چونکہ ہم وہ جا رہے ہوتے ہیں اور پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ واش روم میں جانا بہت کیفیت کی حامل چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلو بھائی چلو، تو پھر اندر جا کے یاد آتا ہے تو پھر کہ اندر ہی دعا پڑھنا شروع کر دیں. نہیں تو بالکل اس کی بھی احتیاط کی جائے. اور استنجا کے آداب جیسے ہوتے ہیں اب عموماً ہمارے ہاں تو واش روم بھی ساتھ وضو سب کر کے پھر ہی باہر. جی جی جی. تو ایسی صورتحال میں اگر اٹیچ بات ہیں اور ان کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی ایسی دیوار یا ایسی کوئی لکڑی کی شیٹ کہ جس سے وہ دونوں جگہیں جدا جدا ہو جائیں، یعنی بیسن جو لگا ہوا ہے جو وضو کرنے کا یا نہانے کا مقام ہے وہ جدا ہو جائے اور ٹوائلٹ جدا ہو جائے تو پھر تو یہ جدا جدا مقام شامل کیے جائیں گے. ورنہ یہ ایک ہی جگہ ہیں اور اس جگہ پہ وضو کرنے سے پہلے کی بھی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنے کی امیر اہل سنت کا ایک عمل مجھے بڑا پیارا یاد آیا. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا جو واش روم وغیرہ ہے تو اس میں بھی یہ 2 پورشن آپ نے کروائے تھے اور مدنی مذاکرے میں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ میں نے یہ اس لیے کروائے تاکہ میں وضو سے قبل کی دعائیں پڑھ سکوں اور جو اوراد و وظائف ہیں اس کو پڑھا جا سکے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس پر غور کریں. جو بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. کچھ SMS کو بھی شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اعلیٰ ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اسلامی بہن راستے میں کسی دوسری آتی جاتی اسلامی بہن سے سلام لے سکتی ہے اونچی آواز میں کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب. سلام خواتین اگر خواتین کو ملتی ہیں تو وہ سلام کر سکتی ہیں. اونچی آواز میں پوچھ رہے ہیں. اونچی آواز سے مطلب یہ کہ اس کو آواز سے کہ وہ سن لیں. جی ہاں، کسی اور تک پہنچانے کی غرض نہ ہو. اسی طرح اسد اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے. یہ کلام سنا دیں کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. بنت نواز اتاریہ جھن سے ہیں. سلسلہ رمضان بخشش کا سامان مدینہ مدینہ سلسلہ ہے. مجھے یہ نعت سنا دیں آقا آ جائیے. شکریہ. ٹھیک ہے. اور بھی SMS وغیرہ آئے ہوئے ہیں. عدنان بھائی اور ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواہ میرے پاس بھی ایک میسج آیا ہوا ہے. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلام میں پہل کروں گا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بالکل بڑی پیاری بات کی. کچھ نیتوں کا بھی اظہار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے. تو لہٰذا نیتوں کا اظہار بھی اپنے SMS میں اپنی کالز میں واٹس ایپ کے ذریعے ضرور کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی فرمائشیں کلام وغیرہ کی جو ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. دو صدقہ دیدار کے منگتوں کا بھلا ہو. منگتوں کا بھلا ہو. آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو. دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر. دن رات کھلا رہتا ہے فیضان کی خاطر. فیضان کی خاطر سرکار کا دربار کے منگتوں کا بھلا ہو. سرکار کا دربار کے منگتوں
کا بھلا ہو، بن مانگے عطا کرتے ہیں کونین کی دولت، بن مانگے عطا کرتے ہیں کونین کی دولت، کونین کی دولت، کونین کے مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، کونین کے مختار کے منگتوں کا بھلا ہو، آ جائیے سرکار کے منگتوں کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز، مشتاق بھائی کی یاد آ گئی آواز سن کر۔ جی مزید بہت منہ کو ایسا بگاڑ لیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر جی کلام صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، تیری ابرو کے تصدق پیارے، 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 بند کھرے ہیں گرفتاروں کے، بند کھرے ہیں گرفتاروں کے، جھڑ جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ
ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آخری وقت ہے کبھی بار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے کبھی بار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے۔ ماشاءاللہ، سلام کرنے سے متعلق کچھ غلط انداز بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے ہم نے کچھ اس کے لیے ورک کیا ہے، کچھ کام کیا ہے آپ کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ پوسٹ جو ہم نے تیار کی تھی، ٹیمپلیٹ وغیرہ سلام کے غلط انداز سے متعلق، وہ دکھائیے اور پھر مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور درست طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا۔ جی مفتی صاحب، یہ ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے عسا علیکم تم پر تم خوشی کو ترسو، یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے برابر میں لکھا ہے السلام علیکم تم کو موت آئے معاذ اللہ، اور دوسرا یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم تم برباد ہو، اس طرف لکھا ہوا ہے السلام علیکم تم پر لعنت ہو۔ یہ واقعی اس طرح کی کچھ پوسٹیں آج بھی کل ہوتی ہیں چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ادھر ادھر۔ اچھا، جو اس طرح کی اصلاح کرنے والے ہیں نا، بعض اوقات وہ خود بھی بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو پوسٹ بنائی ہوتی ہے اس کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں تو السلام علیکم لکھا ہوا تھا، بعد دیکھے اس میں اسلام علیکم لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، لکھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور نہیں، جو غلط الفاظ ہیں ان کی بھی درستی کرنے میں عربی ترکیب کے مطابق وہ غلط لکھا ہوا ہے، یعنی جہاں معرفہ استعمال ہونا ہے وہاں نکرہ استعمال کیا ہوا ہے، اور شروع کا الف لام ہٹایا ہوا، جیسے السلام علیکم السلام علیکم ایسا ہوتا ہے۔ تو بالکل اگر ہم الفاظ تبدیل کریں گے تو معنی تبدیل ہوں گے، تو جب معنی تبدیل ہوتے ہیں ان پر تو جو مقصد ہے سلام کا وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہ تو یہود و نصارہ یعنی کافروں کی عادت ہوتی تھی اس وقت زمانہ رسالت میں بھی، جب وہ مسلمانوں کو ملتے تو وہ السلام علیکم کہتے۔ اب دیکھیں کتنی جلدی میں، اور بعد مسلمان بھی آپس میں یہ کلمات کہتے ہیں، حالانکہ السلام یہ اب اس کا معنی یعنی موت بربادی، ٹھیک ہے، تو السلام علیکم تم پر موت ہو، تو یعنی بندہ جب ہم خود بھی جب جلدی میں اگر بولتے ہیں، کئی ناظرین کو بھی اس سے اتفاق ہوگا، تو وہ بالکل یہ ایسے ہی مخفف ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا لکھنے میں مخفف کوئی کرتے تھے، آپ تو بولنے میں بھی ایسے شارٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ تمہیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہہ دو۔ اچھا، ٹھیک ہے، یعنی تم پر ہی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر موت ہو، وہ انہی کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ تو باقی یہ کہ اس طرح کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں بعض صحیح ہوتی ہیں، بعض صحیح نہیں ہوتی، اور ان کے بھی ترجمے صحیح نہیں کی ہوتے۔ السلام علیکم موت، یہ جو ترجمہ آپ کو دکھایا گیا، ہاں یہ اس میں بعض ترجمے صحیح ہیں لیکن السلام علیکم کا ترجمہ نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، تو باقی صحیح جو لفظ ہے وہ نہ تو السلام علیکم ہے، اسلام کا معنی تو ویسے ہی گردن جھکانا ہے، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہونا ہے، السلام علیکم کا وہ معنی بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، تو لفظ سلام ہی السلام علیکم،
یہ کہنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہنا ہے کہ سامنے والے کی عزت، آبرو، مال، جان سب جو ہے وہ اس پر سلامتی ہو اور مجھ پر وہ حرام ہے. یعنی آدمی اس نیت کے ساتھ، یعنی یہ اسلام کا ایک سلام کرنے کا حسن اور خوبصورتی بیان کی ہے کہ آدمی سامنے والے کے لیے گویا کہ سلامتی کے لیے دعا گو ہے اور اس انداز سے. اچھا بعد کا سلام میں کچھ اور بھی جیسے یہ غلط فہمیاں اس طرح اور بھی کچھ ہیں. آدمی بعض کو بہت تو واضح ہوتا ہی نہیں ہے نا کئی جگہوں پر. میرے اہل سنت نے بھی کئی مرتبہ مدنی مذاکروں میں اس طرف توجہ دلائی ہے. السلام علیکم عین واضح نہیں ہوتا تو باقی صحیح بات ہے. خواص کی بھی جب حالت یہ ہے، امیر اہل سنت تو ایسے یعنی مدنی مشوں میں بھی ہماری کئی مرتبہ اصلاح فرماتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں اس طرح کالز جو آتی ہیں ان میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا، اس میں یہ، وہ تربیت کے لیے اشارہ فرماتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اصلاح کریں. اچھا بعد کو سلام کا بہت شوق بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سلام کرنا منع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسجد میں گئے ہیں، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، آواز ہو رہا ہے، اب آواز کے دوران السلام علیکم واز ہو رہا ہے یا نہیں. بس بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جیسے مسجد میں آئے تو بلند آواز سے سلام کریں گے. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ سلام اپنی عبادت میں. اب اس کا سلام کرنا کیسا، اب اس کو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس طرح یہ موقع اب سلام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح بیٹھے ہیں تو اب یہ موقع سلام کا نہیں ہے. اب ایسے سلام کا جواب بھی نہیں ہے. اور بعض اوقات ایسے لوگ تو ویسے ہی لڑ پڑتے ہیں، میرا کوئی سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے. کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز میں کسی نے اگر جواباً کہہ دیا وعلیکم السلام جلدی میں، اس کی تو نماز ہی ٹوٹ گئی بیچارے کی. تو نماز میں کسی کو سلام کرنا یا اس کا سلام کا جواب دینا، اس سے نماز جو ہے وہ ویسے ہی ٹوٹ جائے گی. تو اس طریقے سے جب تلاوت ہو رہی ہے، اسی طرح کوئی سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، اب وہاں آ رہے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ جائیں. حکم یہ ایسی صورت میں بیٹھ جائیں. یہ سلام کے مواقع نہیں ہیں. یہ بعض وہ جگہ ہیں جہاں پہ سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہوتا ہے. اچھا فقیر بھی آج کل بہت آ رہے ہیں، دکانوں میں کہیں بھی ہے تو وہ السلام علیکم. تو فقیر جس طرح مانگتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں، تو وہ اس طرح کی تلقین بھی کر دیتے ہیں، بھائی آپ دینا نہیں ہے تو مجھے سلام کا جواب تو دے دیتے ہیں. تو سلام تحیت یہ کہ جب آدمی کسی کے ساتھ ملاقات کے لیے جائے، ٹھیک ہے، اسی سلام تحیت کا جواب وہ اس پر واجب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے آیا بالفرض، یا دروازے پر آیا اور آ کر سلام کہتا ہے، اس کا مقصد ملاقات نہیں ہے، وہ اس وقت اس مقصد اور اس غرض سے آیا ہے. اس لیے علماء فقہا لکھتے ہیں وہ استاد جو درجے میں پڑھا رہا ہے اور اس سے کوئی آتا ہے، طالب علم آتا ہے، تو اب یہ بھی سلام نہ کرے، نہ اس پر سلام کا یہ جواب دینا واجب ہے. اور بہرحال اگر سلام کا جواب دے دیتے ہیں تو وہ حرج بھی نہیں ہے. یعنی جی ویسے دے دینا چاہیے مفتی صاحب، اگرچہ فقیر نے کیا ہو، بھکاری نے کیا ہو، کسی نے بھی سلام کیا ہو تو دعا ہے نا ایک سلام. اگر موقع محل ہے اس کا تو سلام کا جواب اس وقت دے دینا. جیسے کوئی آنے والا بھی اگر سلام کرتا ہے تو جواب تو دینا چاہیے، اگرچہ وہ سلام تحیت کا موقع نہیں ہے. لیکن جو اس طرح کے مواقع ہیں، واعظ و نصیحت جہاں پہ ہو رہی تو پھر اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ واعظ کی مجلس ڈسٹرب نہ ہو. یہ بھی کتنے مزے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک پوائنٹ اٹھا، وہ یہ کہ دیکھیں عمومی طور پر جو سلام کے مواقع ہیں ان پر تو سلام کرنے کا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو سلام کے مواقع نہیں ہیں، ہماری یعنی کم علمی یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر جا کر سلام کرنا ہم اپنے اخلاق کی کیفیت جانتے ہیں. اچھا وہ جو ہمیں سلام کا جواب نہیں دے رہے ہوتے نا، ہم ان کو بد اخلاق سمجھ رہے ہوتے ہیں. یار کمال ہے، میں نے سلام کیا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. جبکہ یہ بھی ہماری کم علمی میں ہے کہ کون سا موقع تھا سلام کہنے کا جس پر آپ نے سلام کیا نہیں، اور کون سا موقع تھا ایسا کہ جہاں سلام نہ کرنا اخلاق تھا، اور یہاں پر آپ نے سلام کر کے جو ہے اپنے آپ کو آزمائش پہ بھی ڈالا، ان سب کو بھی آزمائش پہ بھی ڈالا. تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، علماء کو سلامت رکھے. اس مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین سیکھنے کو مل رہا ہے، سکھانے کو مل رہا ہے، سمجھنے کو مل رہا ہے. اللہ اس مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت دے. اللہ مدنی چینل کو بھی شاد و آباد رکھے. مدنی چینل کے ویورز بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ باتیں اگرچہ کہنے کو کتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پورے جملے میں ایک کوما، ایک ڈاٹ، ایک فل اسٹاپ پورے جملے کو بدل دیتا ہے، اس کے مفہوم کو بدل دیتا ہے. باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں مگر زندگی میں بڑی تبدیلی لے کر آ جاتی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اس سلسلے میں. عبدالحبیب بھائی ہمارا موضوع ہے تم سلامت رہو، یعنی سلام کے فضائل اور احکام. آپ کا تو سفر رہتا ہے، سفر کے دوران بھی آپ کے سلام و دعا کے معاملات ہوا کرتے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں؟
मुझे इस्लामी में सवाल करते हैं, अब तो हाजी अब्दुल हबीब के माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बस से इतने सफ़र होते हैं, हाजी साहब अल्लाह ताला आपको बरकत दी, कैसे मैनेज करते हैं आप? ये भी बहुत सारे व्यूवर्स का ये भी सवाल होता हुआ। इस सलाम से कहीं और चले गए आप। ये भी सलाम नहीं, इसका जवाब तो दिया हाजी साहब ने पिछले मदनी सफरनामे में। मदनी सफरनामा हमारा सिलसिला ही शुरू हो गया जिसमें हमारे सफ़र ही को डिस्कस किया जाता है, और उसमें माशाल्लाह नाजरीन को भी इजाज़त होती है कॉल करने की। तो अतर भाई को भी इंशाल्लाह उसमें तरकीब मिलेगी इंशाल्लाह। ये अल्लाह का करम है। और बात ये है, चलें एक जुमले में इसको कंक्लूड कर देते हैं कि सफ़र कैसे मैनेज होते हैं। नो डाउट अगर इंसान किसी अजनबी जगह पर जाए, किसी बिल्कुल नए सफ़र पर जाए तो बहुत मुश्किल होती है। नया जगह कैसे, कहाँ रहूँगा, कैसे खाना खाऊँगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। अल्लाह ने दावत इस्लामी की सूरत में एक ऐसी फैमिली दे दी है कि दुनिया में कहीं भी जाएँ बहुत सारे भाई मौजूद हैं, बहुत सारे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। तो सच्ची बात यह है कि जहाज़ में वक्त ज़रूर गुजरता है, मगर वहाँ उतरते बाज़-औक़ात ऐसा नहीं लगता किसी अजनबी जगह है। ऐसा प्यारा माहौल होता है, इतनी अपनायत होती है कि महसूस नहीं होता। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की। आइए अपना एक अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है गुलदस्ताए दुरूदो सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु आज जो दुरूद पाक हमने अपने सिलसिले में शामिल करना है उसकी बहुत ही प्यारी फजीलत है। अगर कोई ऐसा शख्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी शख्स हो कि जिसको निसियान का मर्ज़ हो, भूलने की बीमारी हो, तो उसे चाहिए कि वो मगरिब और इशा के दरमियान इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हाफिज़ा कवी हो जाएगा, हाफिज़ा मजबूत हो जाएगा। आइए चंद मरतबा इस दुरूद पाक को मिलकर पढ़ लेते हैं। जी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि कमा ला निहायता लिकमालिका व अदद कमालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल कामिल व अला आलिहि कमा ला निहायता लिकमालिक व अदद कमालिक। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये दुरूद पाक आप लेना चाहें तो मदनी पंसूरे में आपको ये दुरूद पाक मिल जाएगा। और भी मज़ीद बहुत ही प्यारे प्यारे दुरूद पाक आपको मदनी पंसूरे मकतबतुल मदीना की जो मतबूआ किताब है वहाँ से हासिल हो सकते हैं। ज़रूर इसको हासिल करें। अल्लाह ताला हमें इस दुरूद पाक की भी बरकतें अता फरमाए। आइए कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो मैं इमरान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अगर माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बेटी तशरीफ लाई है। और इमरान भाई से भी मेरा एक सवाल था कि आजकल बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर अगर बेटी की दौलत नसीब होती है तो वो कहते हैं कि इसे या तो अस्पताल में छोड़ देना। बहुत से बाज ऐसे भी होते हैं जो उन बच्चियों को बहुत तकलीफ देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जब उनके पैदाइश के वक्त कुछ जलेबी बांटते हैं, बहुत मुंह को ऐसा बिगाड़ लेते हैं कि आज हमारे घर बच्ची पैदा हुई। इमरान भाई से मेरा सवाल था कि आपके घर माशाल्लाह बेटी तशरीफ लाए तो आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या महसूस कर रहे हैं आपके घर जब बेटी तशरीफ लाई तो? सुभानअल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से इस पर मदनी फूल लेंगे इंशाअल्लाह। सवाल आपसे हजरत, मदनी फूल मैं कैसे दूं? जी नेक्स्ट कॉल। खुशी का तो इज़हार कर दो ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। अल्फाज नहीं है खुशी को बयान करने के। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इसमें एक और इजाफा करूँ। जब उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मेरे 2 बेटों के बाद बेटी हुई। जब विलादत का वक्त था ना तो मैंने बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह मुझे बेटी अता। माशाअल्लाह। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और उसकी विलादत पर खुशी भी बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मुल्तान से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर गैर मुस्लिम हमारा सलाम करते हैं या हम उसके साथ सलाम करें तो ऐसा क्या हमारा जायज़ होगा उनके साथ सलाम करना या उनके सलाम जवाब देना? जी मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? कुफ़ार को सलाम करने की इजाज़त नहीं है, मना है। वो अगर सलाम करे तो जवाब में वालेकुम कहा जा सकता है। अलबत्ता कहीं पर अगर कोई ऐसी फितनों के अंदेशे हैं
اور نقصان کا اندیشہ ہے تو وہاں جواب دیا جا سکتا ہے فرشتوں کی نیت کر کے. اچھا جی نیکسٹ کال. میں عبد الخالق اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگ اس طرح سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, تو اس طرح سے ان کو سلام کا جواب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ جزاک اللہ خیر. جی یہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں, مدنی پھول مفتی صاحب سے بھی ہم نے لیے ہیں, لیکن ایک بات رہ گئی ہماری کہ اگر اس طرح کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ اس کی پہلے تو اصلاح کرنی چاہیے کہ جو لفظ ہی بگاڑ کر یعنی غلط, ایک تو ہے لفظ جیسے سلام نا, السلام نہیں کہا, السلام علیکم کہا تو بھی سلام ہے یہ, ٹھیک ہے. قرآن مجید میں جگہ متعدد مقامات پر صرف سلام کا ہی لفظ آیا گیا, تو اس کا جواب دیا جائے گا. اسی طرح کوئی میسیج میں بھی لکھ کے صرف سلام بھیجتے ہیں جی, تو یہ بھی خط کی طرح ہوا, تو اس کا بھی جواب اس کو دیا جائے, بھلے جواب میں سلام ہی کہا جائے یا بھلے اپنی زبان سے جواب دے دیا جائے اس کا, تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا. تو اگر کوئی لفظ ایسا بگاڑ دے کہ اس کے معنی تبدیل ہوں گے تو اس سلام کا کوئی جواب نہیں ہے, کوئی جواب اس کا نہیں دینا پڑے گا, بلکہ اس کی اصلاح کریں. لیکن اصلاح آپ نے ڈانٹ کے نہیں کرنی, آسان طریقے لڑ کر نہیں کرنی, جھاڑ کر نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, پیار اور محبت سے اصلاح کرنی. میرے سنت دامت برکاتہم العالیہ کیسے کبھی کبھی کوئی کالز آتی ہے تو آپ تھوڑا سا مدنی پھول دیتے ہیں کہ ورحمۃ اللہ کہا وبرکاتہ بیٹے کہہ دیتے تو ایک اور 10 اور ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی کچھ عبدالحبیب بھائی کچھ فرمانا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اصلاح کی بھی ظاہر مقام ہوتا ہے, کئی جگہوں پر فتنے کا خوف ہوتا ہے. چھوٹا آدمی بچہ ہو یا عمر میں چھوٹا ہے, کسی بڑے سے بات کرے کہ آپ نے تو سلام ہی ٹھیک نہیں کیا, آپ کو کیا جواب دوں, اپنے بڑے رشتہ داروں میں سے کسی کو, تو جہاں موقع محل ہو اسی حساب سے ترکیب بنائی جائے. جی بالکل ایسا ہونا چاہیے. آئیے ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ مدنی آزمائش کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے, مدنی منوں کا ہے. مدنی منع قلم اور ڈائری لے کر تیار ہو جائیں, خود بھی اپنے گھروں میں مدنی آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں اور سلسلے کو بھی دیکھیں. آئیے شروع کرتے ہیں مدنی آزمائش. چلیں ماشاءاللہ مدنی آزمائش کی تیاری ہے. ان سے پہلے لے لیا کریں, ان سے پہلے لے لیا کریں. چلیں اب یہ جو ہاتھوں میں پرچے ہیں مدنی منوں کے, یہ جیب میں رکھ لیں. میرا خیال ہے آج ان کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا گیا ہے. تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں نصاب بتایا گیا ہے اور اب تھوڑی دیر کے بعد ہی ان سے سوال پوچھنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سے مدنی منع آگے رہتے ہیں, کون سے مدنی منع پیچھے جاتے ہیں. یاد رہے کہ آج ہے ہفتہ, پیر والے دن ہم آپ میں سے کچھ مدنی منوں کو تحائف دے کر یوں سمجھے کہ روانہ کریں گے. تو انشاءاللہ دیکھیں پیر کو کون تحفے لیتے ہیں ہم سے, اور پھر منگل سے کچھ کم طلباء یا کم مدنی منع ہوں گے جن کو لے کر ہم مزید آگے کی طرف چلیں گے. شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش, مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. ذرا ہمیں اسکور بورڈ بتائیے گا. مدنی جی 12 نمبر ہیں, مگر کچھ طلباء کے کچھ مدنی منوں کے 10 نمبر ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج وہ اپنا گیپ کور کر پاتے ہیں یا کچھ طلباء مزید پیچھے کی طرف جاتے ہیں. آج مقابلے کو کچھ الگ انداز سے کریں گے. ایک سوال دائیں طرف سے, ایک سوال بائیں طرف سے ہوگا. دونوں مائکس کونے پہ دے دیجئے. ایک مائک بھجوا دیں احمد رضا کے پاس اور آپ مائک بھجوا دیں, میرا خیال رمیز نام ہے جی, ان کا وہاں دے دیں مائک. بیٹا آپ یہ والا مائک وہاں بھجوا دیں, مدنی منع ہاں وہاں بھجوا دیں جی, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ترتیب سے یاد کیے ہوں. جب مدنی آزمائش ہے تو ترتیب بھی تبدیل ہونی چاہیے. چلے جناب نام بتائیں گے مدنی منع پہلے, دائیں طرف والے جی. محمد کاشف اتاری. محمد کاشف اتاری, بتائیے لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے, لیکن اچھے اخلاق اور خندہ پیشانی سے
उन्हें खुश कर सकते हो। क्या खूबसूरत बात है। पैसों से खुशी नहीं बांटी जा सकती, अच्छे अखलाक और खंदा पेशानी के साथ मुलाकातें जो हैं वो बंदे के दिल में खुशी दाखिल कर सकती हैं। और हदीस पाक के ज़रिए सीखने को मिल रहा है तो मुस्कुराने की आदत डालिए, खुश अखलाकी की आदत डालिए, अच्छी मुलाकात की आदत डालिए, ये लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, मदनी मुन्ने ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अहमद रजा की बारी है, आपने शेर सुनाना है। तेरे करम से ऐ करीम कौन सी शय हमें मिली नहीं। झोली हमारी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। हा, झोली हमारी तंग है तेरे यहाँ कभी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करी कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से करी कौन सी शय मिली नहीं। झोली हमारी तंग है मौला, झोली हमारी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं। बेशक मेरे मालिक के यहाँ कमी नहीं, हम मांगने वाले बने, उसका दरियाए करम तो जारी है। अब सवाल करेंगे जी, नाम बताएंगे। मोहम्मद हसन रजा अत्तारी। हसन रजा अत्तारी, आप डॉक्टर तो नहीं हैं लेकिन आज हमें बता दीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर कम करने का एक इलाज क्या है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को पहले वुजू कराया जाए, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, लाजमन कम होगा। जनाब, एक हार्ट स्पेशलिस्ट का बड़े वसूख के साथ बयान है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो वो वुजू कर ले, वुजू करने के बाद दोबारा चेक करे, ब्लड प्रेशर लाजमी तौर पे कम हो जाएगा। क्या बात है हमारे इस्लामी अहकाम की। वुजू के बहुत सारे दीनी फवाइद के साथ साथ दुनियावी और मेडिकल फवाइद भी हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, नाम बताएं मदनी मुन्ने। मोहम्मद रमीज अत्तारी। रमीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया में से कौन अफजल हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें बेटा, नाम बताएंगे। मोहम्मद हम्माद अत्तारी। हम्माद अत्तारी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाज़ अंबिया किराम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, उनकी तादाद कितनी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ और कुतुब नाजिल फरमाई, जिनकी तादाद 104 है। 104 तादाद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये बहुत जबरदस्त मालूमात हैं जो हर मदनी मुन्ने को, बल्कि हर इस्लामी भाई इस्लामी बहन को होनी चाहिए कि कितनी कुतुब और सहाइफ अंबिया पर नाजिल हुई। 104 के करीब। अब जनाब बारी है अगले मदनी मुन्ने की, नाम बताएंगे। मोहम्मद शुजा अत्तारी। शुजा भाई, आप शेर सुनाएंगे और उसका पहला मिसरा है, मेरी ज़बां पे कुफ्ल मदीना लग जाए। मेरी ज़बां पे कुफ्ल मदीना लग जाए। इसका दूसरा मिसरा है, फजूल गोई से बचता रहूं सदा या रब। शुजा से, मेरी ज़बान पे कुफ्ले मदीना लग जाए। मेरी ज़बान पे कुफ्ले मदीना लग जाए। फजूल गो इसे बचता रहो सदा या रब। आमीन आमीन आमीन। जनाब अब बारी अगले मदनी मुन्ने की है, नाम बताएंगे। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। वुजू की एक और आपने खूबसूरत फजीलत बतानी है कि बताएं किस तरह वुजू करना फालिज की रोकथाम के लिए ज्यादा मुफीद है। वुजू में पहले हाथ धोना, फिर कुली करना, फिर नाक में पानी डालने, चेहरा और दीगर आज़ा को तरतीब से
فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. جی بہت زیادہ بریک لگا کے آپ نے جواب پورا کر دیا ہے. بالکل یہ جو ترتیب ہے نا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر منہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، یہ جو ترتیب ہے اس میں بھی کتنی برکت ہے کہ فالج سے بچنا اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو ترتیب وار وضو کرتا رہے. ظاہر ہے جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ وضو بھی بار بار کرے گا اور وضو کرتا رہے گا تو ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں اگلے بدری منع کی باری ہے اور سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس رشتہ دار کا نام آزر تھا؟ چچا. آپ نے کہا چچا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا اپنے چچا کا نام تو بتائیں نا، کتنے چچا ہیں آپ کے؟ ایک چچا ہیں. اچھا کیا نام ہے چچا کا؟ کفیل بھائی ہیں. چلیں ملاقات ہو تو میرا سلام دیجیے گا ان کو، ٹھیک ہے؟ چلیں اب یہاں کے مدنی منع کی باری ہے. نام بتائیں گے؟ محمد منظور اتاری. جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو اس میں کسی چیز کو رکھنا کیسا؟ جس کاغذ پر اللہ عز و جل کا نام رکھا ہو اس پہ کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے، اور جس تھیلی پر اسماء الہی لکھے ہو اس پہ روپیہ یا پیسہ رکھنا مکروہ نہیں. یعنی جس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو اس پر کچھ رکھنا مکروہ ہے. ہاں جس پہ اسماء الہی ہوں، دیگر اللہ کے نام لکھے ہوں کسی تھیلی پر، اس پہ پیسے رکھنے میں حرج نہیں، وہ مکروہ نہیں ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے ذرا بدنی منع نام بتائیں اپنا. محمد سفیان اتاری. محمد سفیان آپ نے شعر سنانا ہے. کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر پاکیزگی عطا یا رب. شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب. ذرا غور کریں یہ تمنا کیسی ہے کہ خیالات بھی میرے صاف ہو جائیں، میرے شعور میں، میرے فکر میں، یعنی برے خیالات بھی نہ آئیں. میری فکریں بھی ہوں تو فکر مدینہ ہو، میرے شعور میں خیالات بھی ہوں تو فکر آخرت اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کی باتیں ہوں. کیا کمال کی دعا امیر اہل سنت نے کی ہے. ذرا شعر میں ایک بار نثر میں پڑھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی سے دعایا شعر سنیں گے. کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب. کرے نہ تنگ، کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی مجھ کو، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب. شعور فکر کی پاکیزگی عطا یا رب. جی 11واں سوال کریں گے. نام بتائیں گے مدنی منع؟ محمد عبداللہ اتاری. محمد عبداللہ اتاری. ابھی تک تو بہت سوپے ہیں یہ بھاری. بتائیے نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نمازی نماز میں جب سورت پڑھے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن پڑھنا مستحب ہے. جی نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے تو پہلے آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی مدنی منع نام بتائیں گے؟ محمد جنید رضا اتاری. ہاں جنید کی آج آواز زیادہ تیز ہے بھائی. بتائیے جس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کے ذریعے وہ مٹی منگوائی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا بدری چل کے ناظرین، آج میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک ٹوسٹ کیا تھا. اس کو یوں سمجھیے کہ مدنی آزمائش ان کے ساتھ میں نے کی. میں سوچتا رہا کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو جو پیپر دیا گیا ہو کہ یہ سوالات ہو سکتے ہیں 10-15 منٹ پہلے شاید ان کو پیپر دیا گیا تو یہ پہلے نمبر پر آ کر بیٹھ جائیں کہ پہلا ہی سوال مجھ سے ہو جائے، وہ جواب میں دے دوں گا، مجھے یاد ہے. تو میں نے ان کی ترتیب تبدیل کر کے دیکھا، مگر آپ نے دیکھا کہ چند منٹوں میں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سارے ہی سوال یاد کر لیے کہ جس سے جو سوال پوچھا سوائے ایک مدنی منع کے سب نے جواب دیا. تو یہ ان کی ذہانت ہے اور میں نے چاہا تھا
کہ میں کچھ تھوڑا سا ان کو مزید آزمائش میں ڈالوں، مگر یہ کمال کے مدنی منع ہیں، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. کچھ نیا سوچ کے آنا پڑے گا ان کو پیچھے کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے. پیچھے کرنے کا جملہ میں پیچھے لے لیتا ہوں، آگے بڑھانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اب کیا کریں گے وہ میں انشاءاللہ آج مشورہ کرتا ہوں ہماری مجلس سے. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب، اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. آج سب ہی 14 نمبر پر ہیں، 3 مدنی منع 12 پر ہیں اور 1 مدنی منع 10 نمبر پر ہیں. کل دیکھتے ہیں کہ ہم آگے کیسے جاتے ہیں. ہمارے سفیان اتاری آپ نے ذرا مزید تیاری کرنی ہے. سعد بن جمیل الرحمن، رمیز اتاری تو 12-14 پہ ہی ہیں. سعد اور اسماعیل اتاری، ان تینوں کو 12 نمبر پہ سے آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے. شجاع اتاری کو مزید مضبوط کے ساتھ تیاری کر کے آنا ہوگا اگر آگے آنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پیر والے دن کچھ مدنی منوں کو اچھے سے تحفے دے کر ہم ان سے اجازت چاہیں گے. آپ جناب اب چلتے ہیں ہم مدنی آزمائش کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. قصہ ایک سچا واقعہ، آئیے سنتے ہیں. آئیے مدنی چل کے ناظرین، مدنی منع بھی تیار ہوں گے. غور سے واقعہ سننا ہے کیونکہ واقعے ہی سے میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے. یہ بائک مجھے دے دیں گے، میں پھر آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کل واقعہ سنا تھا. چلیں جناب، اب شجاع کہاں ہیں؟ شجاع کہاں ہیں؟ شجاع بتائیں گے کل کون سا واقعہ تھا. چلیں شجاع بتائیں گے تب میں چاہتا ہوں ان کو تحفہ دیں. آج ان کا ظاہر تھوڑا سا دل افسردہ ہو گیا ہوگا. کل کون سا واقعہ تھا بیٹا، یاد ہے کچھ؟ کھڑے ہو جائیں. کل ہم نے ایک کھانے کی بات کی تھی. کون سا کھانا تھا جو آسمان سے اترتا تھا؟ شجاع لگتا ہے تھوڑا سا بھول گئے، کوئی بات. یاد آ رہا ہے؟ چلیں مائک دے مجھے. چلیں عبداللہ سے پوچھتے ہیں. چلیں بھائی عبداللہ کو دے بھائی، کھڑے ہو کے بتائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کا کیا واقعہ تھا؟ ایک پرندہ تھا منو سلوا. اچھا، پرندے کا نام منو سلوا تھا. اچھا، وہ کیا کرتا تھا پرندہ؟ وہ آسمان سے پر کھول کے زمین پر آتا تھا. اچھا، پھر کیا کرتا تھا؟ ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تھی، انہوں نے وہ کھاتی تھی. پرندہ اڑ کے آتا تھا. کیا بات ہے عبداللہ، ساری اسٹوری کو آپ نے واقعے کو مکس کر دیا. چلیں مدنی منع بھائی آپ کی مرضی ہے، بیٹھیں. چلیں آپ بتائیں بھائی. جی کیا واقعہ سنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ہاں، اس میں کیا تھا تھوڑا سا بتائیں. کون سا کھانا تھا؟ منو سلوا. ہاں، منو سلوا اترتا، جنت کا کھانا ہوتا تھا. پرندہ اڑ کے نہیں آتا تھا. اڑ کے آئے گا تو کھائیں گے کیسے اس کو بھائی؟ پکا ہوا پرندہ آتا تھا. پرندہ کون سا تھا یہ بتاؤ؟ بٹیرے ہوتی تھیں. ہاں چلیں. اچھا، ناظرین سے ایک سوال کیا تھا کہ من کس کو کہتے ہیں؟ من کون بتائے گا؟ چلیں یہ مندی منع بتائیں گے. شہد کا حلوہ. ہاں، شہد کا، سفید شہد کا وہ حلوہ تھا. یہ ناظرین سے سوال تھا. ناظرین کے جواب بھی آ گئے. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ناظرین کے جواب بھی دیتا ہوں انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ قرآن دازی بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں، یہ ہمارے مدنی منع نے صحیح جواب دیا. ان کو ہم تسبیح بھی دیں گے اور ان کو مبارک پانی بھی دیں گے. ایک اور مدنی منع نے بھی صحیح جواب دیا، بھائی ان کے لیے بھی لائیں. ان کو بھی پانی دیں گے اور پیاری سی خوبصورت سی. اچھا تسبیح دی ہے تو بھائی درود پاک بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلیں یہ رکھیں بھائی. چلیں آج بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی گائے. کتنے کی ہوگی؟ مہنگی گائے تو بہت مہنگی ہوگی نا. ہاں کتنے کی تھی؟ اس کی کھال میں جتنا سونا ہے اتنا وزن. ہاں، یہ وہ گائے تھی جس کی خال میں سونا بھر کر، جتنا گولڈ اس کے وزن کے مطابق سمجھ لے تھا، اس قیمت میں بکی. مگر وہ اتنی مہنگی گائے کیوں بکی؟ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ. ون آف دا بگیسٹ، سب سے بڑی سورت ہے. اچھا، بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے. اچھا، گائے والی سورت. تو یہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح شخص رہتے تھے، بزرگ تھے. ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس ایک بچیا تھی، گائے کا بچہ سمجھ لے تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کی بچے کو ایک جنگل کے پاس جا کر چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ امانت تیرے سپرد ہے، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو میری امانت اسے مل جائے. انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا. ان کا انتقال ہو گیا.
اب ان کا جو بیٹا تھا وہ بڑا نیک فرما بردار نکلا، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور جو بھی کماتا تھا اس میں 1/3، یعنی ایک تہائی کس کو کہتے ہیں؟ 1 روپے میں 3 حصے کر دیں، 100 روپے ہوں تو 33 روپے 33 روپے تقریباً یہ بنتا ہے 1/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیں تو وہ 1/3 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرتا تھا، 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا اور 1/3 جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، جو کماتا اس کو یہ کرتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے والد نے ورثے میں تیرے لیے ایک امانت چھوڑی ہے، ایک بچیا چھوڑی ہے، تم اس جنگل کے پاس جاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری وہ امانت واپس لوٹا دے۔ اس نے جا کر وہاں جنگل میں دعا کی تو ایک گائے جو تھی دوڑتی بھی اس کے پاس آ گئی، اپنی والدہ کے پاس لے آیا۔ اچھا وہ گائے بھی بڑی خوبصورت تھی، پیلے رنگ کی تھی اور اس کی خال اس طرح چمکتی تھی جیسے سورج چمکتا ہے، سورج کی جو چمک ہوتی ہے ایسی وہ چمکتی تھی، اس کی سورج کی کرنیں جس طرح نکلتی ہیں اس گائے کی خال سے ایسی کرنیں نکلتی تھی۔ اب جناب وہ لڑکا گائے لے آیا تو ماں نے کہا بیٹا بازار میں جاؤ اس کو بیچنا ہے، مگر جب بیچنے جاؤ تو جو بھی قیمت لگے پہلے مجھ سے مشورہ کرنا، میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ تو وہ گیا اور جیسی بازار میں گیا تو ایک گاہک آیا اور گاہک نے کہا جتنے پیسے بتاؤ میں اتنے میں دے دوں گا، اتنے پیسے میں خرید لوں گا، مگر کسی سے مشورہ نہیں کرنا۔ وہ بیٹا ماں کا فرما بردار تھا، کہا ماں نے کہا مشورہ کیے بغیر نہیں بیچنا، حالانکہ اس کو قیمت زیادہ مل رہی تھی، اس نے کہا میں مشورے کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ اپنی ماں کے پاس آیا، والدہ نے کہا کہ امی اس طرح ایک گاہک آیا تھا اور اس نے کہا جتنی قیمت لینی ہے لے لو، مشورہ کسی سے نہیں کرنا۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے وہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، دوبارہ جاؤ اور اس کو کہو کہ آپ ہی مشورہ دیں، ہم ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس گائے کو فروخت نہ کرنا، بلکہ تم سے کچھ لوگ آ کر اس گائے کی قیمت اتنی دیں گے، اتنی قیمت دیں گے، تم کو طلب کرنا کہ اس گائے کی خال میں سونا بھر کر دو پھر دوں گا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اتنی مہنگی کیوں بکے گی بھائی؟ بہرحال یہ مدری منا کہہ لیں، نوجوان کہہ لیں، گھر آ گیا۔ اچھا اب دوسری طرف ایک یعنی 2 واقعات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک طرف تو اس بچے کا واقعہ ہے، اس کی گائے اس کو مل گئی ہے، اس کی ماں نے کہا بیچو، اس نے نہیں بیچی، گھر میں یہ گائے اب کھڑی ہے۔ دوسری طرف ایک اور واقعہ یہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت مالدار شخص تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب لوگوں نے قاتل کی تلاش کی، اس زمانے کی جو پولیس ہوگی انہوں نے بھی کوشش کی، کوئی نہیں ملا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش کو مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گی، لاش تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوگی اور خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ مگر اب بنی اسرائیل نے گڑبڑ کر دی، انہوں نے صرف کہا تھا سمپل گائے قربان کر دو، گائے ذبح کرو اور اس کی دم یا ہڈی، زبان کی ہڈی مارو گے، دم کی ہڈی یا زبان مارو گے تو مردہ بتا دے گا۔ اب انہوں نے سوال کرنے شروع کیا، حضرت پہلے بتائیں وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، کچھ اور تفصیل بتائیں۔ جنہوں نے کمپیوٹر استعمال کیا ہوگا نا وہ سرچ کرتے ہیں کسی چیز کو، جب سرچ کرتے ہیں تو نیرو سرچ کہلاتی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ ہوٹل، ایک ریسٹورنٹ ڈھونڈنا ہے تو آپ ریسٹورنٹ لکھیں گے تو دنیا بھر کے ریسٹورنٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر سرچ کو نیرو کرنا ہے، کم کرنا ہے، ایک محدود کرنا ہے تو آپ لکھیں گے ریسٹورنٹ ان پاکستان، تو پاکستان کے ہوٹل آ جائیں گے، ریسٹورنٹ آ جائیں گے۔ آپ کہیں اور نیرو کرنا ہے اور کم اس کو محدود کرنا ہے تو آپ لکھیں گے کراچی، اور کم ہو جائیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے نہیں مجھے تو میرے گھر کے پاس کھانا کھانا ہے بھائی، پورے کراچی میں رہتا جناب گارڈن میں ہوں تو کیا سوراب گڑ کھانا کھانے جاؤں گا، تو پھر آپ اور سرچ نیرو کریں گے کہ ریسٹورنٹ ان گارڈن، تو سرچ نیرو ہوتی جائے گی اور آپ کو اپنی چیز مل جائے گی۔ ان لوگوں نے سمجھیے کہ سوال کر 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 کے اپنی جو سرچ تھی، اپنی جو تلاش تھی اس کو محدود کرتے گئے، رنگ بتائیں کیسی ہوگی، اس کا انداز کیا ہوگا۔ اب یہ سوال کرتے رہے، آپ بتاتے رہے کہ ایسی خال ہوگی، ایسا رنگ ہوگا، سورج کی کرنوں کی طرح اس سے جس طرح محسوس ہوگا کہ روشنی نکل رہی ہے، پھر اس پر کسی نے سواری بھی نہیں کی ہوگی، آج تک اس کو سواری کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہوگا۔ اتنی نیرو سرچ کر دی، اتنی محدود انہوں نے اپنی سمجھے کہ سوالات کر کے اپنی جو مطلوبہ چیز تھی اس کو محدود کر دیا کہ اب پورے ملک میں ایک ہی گائے ایسی تھی۔ اللہ کو منظور تھا نا، اس لڑکے کی گائے بھی تو بکنی تھی، تلاش کرتے 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 وہ لوگ اسی کے گھر پہنچ گئے، کہا یہی وہ گائے ہے جو ہمیں بتایا گیا، یہ گائے دے دو۔ کہا ایسے نہیں دوں گا، کتنے پیسے لوگے؟ کہا اس کی جو خال ہے نا اس میں سونا بھر کے دو۔ اچھا اتنی مہنگی، لیکن ان کو قاتل کی تلاش بھی کرنا تھا۔ بہرحال یہ اتنی ہی قیمت دے کر وہ گائے خریدی گئی، اس کی دم کی ہڈی جب لاش پر ماری گئی تو لاش کھڑی ہو گئی، اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتا دیا۔ اب یہ ہے سورہ بقرہ کا مین واقعہ، گائے والا واقعہ، دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی۔ لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟
2-3 باتیں بڑی اہم سیکھنے کو ملی. اتنے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے. کچھ لوگ خواہ خواہی کے سوال کرتے رہتے ہیں. جب شریعت کا حکم پتہ چل جائے تو عمل کریں. بہت زیادہ کوشچن کر کے بعض اوقات ہم اپنے آپ کو ہی پھنسا دیتے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج فرض ہو گیا مسلمانوں پر. تو کسی صحابی نے کہا حضور کیا ہر سال فرض ہو گیا؟ نبی پاک خاموش رہے. پھر پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ پیارے آقا پھر خاموش رہے. جب تیسری بار سوال کیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں, کچھ اس طرح ارشاد فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا ہاں تو مسلمانوں پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اب ذرا سوچیں یہ کتنی اہم بات ہے کہ زیادہ کوسچن نہیں کرنے چاہیے. علماء سے, بزرگوں سے جب بات, امی ابو سے سوال ہی کرتے رہتے ہیں کیوں نہیں کروں, وجہ کیا ہے, میں یہاں کیوں نہیں جاؤں. کیا ہر چیز بتانے والی نہیں ہوتی. جب بڑوں نے کہہ دیا تو مان لیں. ہر چیز کے کوسچن نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے میرے بچوں, ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بات, ماں کی خدمت کی اس شخص نے, ماں کی خدمت کی, ماں کی دعائیں لیں, ماں کی بات مانی. اللہ نے ایک گائے کو سمجھ لیں سونے کی گائے بنا دیا. دنیا میں کتنا زیادہ مال مل گیا. تو میرے بچوں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لینا. جن سے ان کے ماں باپ راضی ہے نا, ان سے ان کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے. جن سے ان کے ماں باپ ناراض, ان کا رب بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ کے کرم سے اگر ماں باپ راضی ہیں اور ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نا, آپ ترقی کرتے جائیں گے. آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی, آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی. تو زندگی میں جب بھی موقع ملے اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں, ان کو کہیں ہمارے لیے دعائیں کریں, ان کی خدمت ایسی کریں. اچھا مزے کی بات, آخری بات کر کے پھر ہم ناظرین کی طرف چلتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ میں کہوں امی دعا کر دیں, ابو دعا کر دیں, وہ تو کرتے ہی ہیں, ہمارے امی ابو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. مزہ پتہ ہے کیا ہے, میں کام ایسے کروں, میں خدمت ایسی کروں کہ میں نہ کہوں مگر وہ میرے لیے دعائیں کریں. وہ دعا جو ہے نا وہ دل سے نکلتی ہے. ایسی خدمت کرو, ایسی, یعنی وہ جو کہیں وہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو برا لگتا ہے. تو انشاءاللہ وہ دل سے جب دعا دیں گے نا, تو ماں باپ جب دل سے دعا دیں تو طوفان ٹل جاتے ہیں, مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں گے. اچھا ویسے تو روزانہ ہی ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے, روزانہ ہی ان کی خدمت کرنی چاہیے. مگر آج اسپیشلی چلیں میں بھی نیت کرتا ہوں, آج میں بھی اپنے امی ابو کے پاس جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج ملاقات کریں گے اور ان کے ہاتھ بھی چومیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور خوب ماں باپ, جتنے مدنی منع مجھے سن رہے ہیں, مدنی چل رہا, مدنی منع ہی کیوں, تو میں تو منا نہیں ہوں نا, میں بھی تو نیت کر رہا ہوں. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اور جن کے ماں باپ حیات ہیں, تو آج اسپیشلی یوں سمجھیے کہ واقعہ سنا ہے نا, ان کو جا کر سلام کریں, ان کے ہاتھ چومیں, ان کو دعا کے لیے بھی عرض کریں, اور ہو سکے تو کوئی تحفہ بھی لے کر جائیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ کریم ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی منوں کی کچھ کالز بھی ہیں, لیکن میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ ہم قرآن دازی کر لیں. کل کا سوال یہ تھا من اور سلوہ میں سے من کا مطلب کیا ہے. تو یہ جواب تھا سفید شہد کا حلوہ. اور اس میں جو نام آئے ہیں, عمیر حمزہ واہ کینٹ, بنت شبیر حویلیاں کینٹ, ام حسان باب المدینہ کراچی, زبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد, بنت گلزار صادق آباد, بنت شبیر اتاریہ چیچا وطنی, علی حسن اتاری گجرانوالا, بنت ذوالفقار پاک پتن شریف, بنت سکندر مرکز الاولیاء لاہور, بنت اسلم اتار آباد جیکب آباد, محمد خان اتاری جھنگ, عمر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت محمد ایوب اتاری ڈگری, محمد فضیل رضا اتاری گلزار طیبہ سرگودا, بنت محمد اسلم میرپور کشمیر, ابو صالح امریکہ, بنت خورشید اتاریہ راول پنڈی, زبیر مصطفیٰ باب المدینہ کراچی, اشفاق احمد پتو کی, بنت ممتاز رحیم یار خان. اب جناب دیکھتے ہیں کہ ان میں کس کو, بلکہ کام کرتے ہیں آج ہمارے رکن شورا کے صاحبزادے آئے ہیں, صوبان بھائی آپ اس میں سے پرچی نکالیں. چلیں جناب, صوبان کو کہتے ہیں, ذرا نام بھی پڑھیں گے, دو نکال دی, ایک نکالی, ایک ہی نکالے, چلیں پڑھ لیں گے نام, نہیں پڑھیں گے میں پڑھوں, چلیں. بنت اسلم اتار آباد جیکب آباد, آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچا دیا جائے گا, اور یہ تحفہ بھی مدنی تبرک ہوگا. چلتے ہیں کچھ کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ پیچھے دیتے ہیں جی. محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں, میری رکن شورا سے یہ عرض ہے کہ الحمدللہ عزوجل آپ نے جو مدنی منوں کا ذہنی آزمائش کیا ہے, تو چھوٹی چھوٹی مدنی منیوں کو بھی لائیں, الحمدللہ ان کا بھی ذہنی آزمائش کرے, تاکہ ہمارے گھر کی مدنی منیاں دیکھیں گی تو ان کا بھی جذبہ بڑھے گا. بس مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے اور ایک علم دین آپ کے پھیلانے کی نیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت کو مقبول فرمائے. یہ ذہنی آزمائش مدنی آزمائش ہم سب کے لیے بروز محشر نجات کا ذریعہ بنائے.
آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ کے بدری مشورے کا. رمضان کے دن ہیں, گرمیوں کے دن ہیں, یہ مدنی منوں کی مہربانی ہے, روز آ جاتے ہیں. اب چھوٹے بدری منوں اور منیوں کو لانا اور ان دنوں میں ان کو ٹیکل کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ کا مشورہ آ گیا. عید کے دنوں میں البتہ کچھ مدنی منوں مدنی منیوں کا مل کر کوئی مدنی سلسلہ امید ہے کہ مدنی چینل پر آپ دیکھ سکیں گے. جی اگلی کال دیجیے. عزیز اصغر میاں والی سے, میرے مدنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ چھوٹے مدنی منع پروڈیوسر احمد رضا کو بھی لایا جائے. احمد رضا کو بھی لایا جائے. چلے جناب, یہ فرمائش آ گئی ہے. اچھا پروڈیوسر بنا دیا انہیں آپ نے, چلیں بھائی اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے آپ انہیں. جی اگلی کال ہے تو دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زینب ارشد اطاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں, آپ کا سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت اچھا ہے. آپ کا جواب مطلب سفید شہد کا حلوہ ہے. بالکل جواب بھی آپ نے درست دے دیا ہے, جزاک اللہ. اور کوئی کال ہے تو دے دیں, پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آج کے سوال کی طرف. جی میرا نام رمیسہ اطاریہ ہے, میں مسقط عمان سے بات کر رہی ہوں. آج کا رمضان بخشش کے سامان کا جو سوال تھا اس کا جواب یہ ہے, من کا جواب ہے سفید شہد. چلیں جناب اگلا سوال, اگلی کال. الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. من اسے کہتا ہے جو ایک میٹھا شہد کی طرح ایک حلوہ نما تھا اور جو آسمان سے بارش کی طرح برس رہا تھا. ہاں حاجی حبیب بھائی, آپ کے جو پھوپھا کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. جواب جو سوال ہم سوال کریں گے اس کا جواب آپ میسج کے ذریعے واٹس ایپ یا ہمارے جو طریقے ہیں میسیجز کے اس پر بھیجیں گے تو ہی ہم شامل کر پائیں گے. کالز میں جواب دینے کی ہماری ترکیب نہیں, کیونکہ قرآن دازی کے لیے ہمیں آپ کے نام چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں میسیجز کے ذریعے ملتے ہیں. تو کئی طریقے ہیں, یہ ہم نے چلا دیے ہیں. بہرحال ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی دل جوئی کے لیے کال چلائی ہیں, تو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کل سارے ہی جواب کال پہ آ جائیں گے کہ چلیں جناب ہماری کال تو چل جائے گی, نام آئے نہ آئے, تو شاید ہم جواب والی کالز نہیں چلا سکیں گے. ہم آپ سے یوں سمجھیے کہ کوئی آپ مدنی منع بالخصوص مدنی منع مدنی منیا کال کرنا چاہیں تو ان کا یہ وقت ہے تو وہ کال کریں. تو اب آج کا سوال کریں. یار آج مشورہ دو, کیا سوال کریں, تھوڑا مشکل سوال بتاؤ. آج کا واقعہ تو سن لیا آپ نے, ابھی میرے ذہن میں سوال آ نہیں رہا ہے. ذرا بتائیں بھائی کیا سوال کریں. وہ جو گائے تھی وہ کس رنگ کی تھی؟ وہ گائے کس رنگ کی تھی. چلیں آپ کی طرف سے, یہ تو آسان سا سوال ہو گیا نا. چلیں کوئی تھوڑا مشکل سوال بتائیں, اور کوئی سوال بتائیں. صوبان بھائی بتائیں کوئی سوال. جی آپ بتائیں گے, جنید بتائیں گے. جی جنید بتائیں. وہ گائے کس چیز سے بنی تھی؟ وہ گائے کس چیز سے بنی تھی. کمال ہو گیا, گائے کس چیز سے بنتی ہے بھائی. مدنی منع ہی ہوتے ہیں. چلیں اب ہم سوال کرتے ہیں. ایک ہم نے بیرون ملک والوں سے بھی سوال کرنا ہے نا. بیرون ملک والوں کو ذرا بائک دیں, آج بیرون ملک والے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی سوال کرتے ہیں اور پھر ناظرین سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. یہاں والوں سے سوال یہ ہے کہ جس بچے کی, جس نوجوان کی وہ گائے تھی, اس پر اتنا کرم ہونے کی ایک وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ گائیں نارمل سی گائے تھی اور سونے کی ذرا قیمت پہ بکی. کوئی وجہ بتائیں گے جو علماء نے بیان کی ہے عموماً. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبدالرحیم اتاری نیپال سے. اس گائے کے اتنا جو قیمت ہونے کے جو وجہ تھی ایک ہے, وہ اللہ کے رضا میں جو چھوڑ دیا تھا وہ گائے, اور اللہ کے رضا میں جو چیز چھوڑ دیتے اس کو جو قیمتی تو ہو ہی جائے, اس طرح برکت مل جاتی ہے. چلے جناب یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, اور علماء نے لکھی بھی ہے کہ نیک صالح شخص نے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی حفاظت میں دے دیا. حلال کی کمائی تھی, اللہ نے اس حلال کی کمائی میں برکت عطا فرما دی. یہ بھی جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں, انہیں تحفہ دے دیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے جو مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھنی ہے. اس بچے نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے اس کے تھوڑے مال میں برکت دے دی. یہ آپ سے نہیں ہے نا سوال بھائی, یہ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے ہیں. تو اس کی وجہ بتانی ہے کہ اس بچے نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے اس کی گائے جو ہے وہ اتنی قیمتی بن گئی, اللہ نے اتنی برکت دے دی. وہ وجہ آپ نے بتانی ہے. اور ایک سوال میں چلے یہاں بھی اور ایک اور کر لیتے ہیں بیرون ملک والوں سے. وہ بچہ, وہ نوجوان اپنے مال کو کس طرح خرچ کرتا تھا,
اس اپنے مال کو خرچ کس طرح کرتا تھا، یہ ذرا بیرون ملک والوں سے پوچھتے ہیں. نام بھی بتائیں گے، اپنا ملک بھی بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حماد عظیم اتاری، جی. ساؤتھ افریقہ سے. وہ اپنے مال کا 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. ٹھیک ہے. 1/3 اپنے آپ پہ خرچ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور 1/3 اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، 1/3 اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو پیش کر دینا، اور 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا تھا. اللہ نے کتنی برکت دے دی اس کے مال میں. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اور اس سورہ بقرہ سے ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کی خدمت، ایک درس یہ ملا. دوسرا درس یہ کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اللہ اس نے 1/3 خرچ کیا نا، 1/3 خرچ کیا، اللہ نے سارا مال ہی قیمتی کر دیا. چلیں اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی، مائک لیجئے. جو بنی اسرائیل کا قوم کا بندہ تھا، اس کا نام کیا تھا جو مرا تھا؟ ہاں اس کا نام کیا تھا. کیا کام ہے آپ کو، اس کا نام کیا کیوں پوچھنا ہے بھائی؟ آپ نے مجھ سے سوال شروع کر دیا. چلو بہرحال وہ مالدار شخص تھا اور اس کا نام کتابوں میں لکھا ہے اور اس کا نام ہے رامیل تھا، لیکن میں اس کو کنفرم کر لیتا ہوں نا. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. اس کا نام تھا عامیل. کیا نام تھا؟ عامیل شخص تھا جو مالدار تھا، اور اس کو انتقال کے بعد اب اس کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو چلیں جناب، آپ نے تو میرے ساتھ مدنی آزمائش شروع کر دی ہے. چلیں ہمارا وقت پورا ہوا. مدنی چینل کے ناظرین سے اب اجازت چاہیں گے. آپ سے سوال کیا گیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس بچے نے ایسا کیا کام کیا کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تھوڑے مال میں اتنی برکت دے دی. وہ خاص کام آپ بتانا ہے، جس کے بعد میرے کچھ مدنی پھول بھی دیے تھے. اللہ کرے وہ کام میں اور آپ بھی بہت تیزی کے ساتھ بہت زیادہ کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ قریب ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آئیے چلتے ہیں ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے. مدنی چل کے ناظرین مدنی آزمائش دیکھیں، اور اس کے بعد اب آپ تھوڑی دیر کا وقفہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا. مدنی مذاکرے میں بھی شامل ہوں اور افطار سے پہلے دعاؤں میں بھی شامل ہوں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے. آئیے مل کر ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، کفل مدینہ انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.